کہ کسی جائز کام کا فیصلہ لینا ہو تو باپ کس کی مانے، بیٹی کی مانے یا بھائی بہن کی؟ دیکھیں نہ بیٹی کی مانے نہ بھائی بہن کی، اصلاً تو اللہ اس کے رسول کی مانے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلی بات یہ کہ آپ جس کام کو جائز کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کنفرم پتہ ہو، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں اس طرح رائے لینی پڑ جائے تو کسی اچھے مستند صاحب علم سے بھی مشورہ کر لیں کہ فی نفسی یہ کام جائز ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پھر شریعت کو ہی بنیاد بنائیں، کیونکہ لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر شخص اپنے تجربے اور اپنے ذہن اور اپنے ماحول اور عرف کے مطابق جتنی تعلیمات، جتنی باتیں اس نے سیکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اس طرح عام لوگوں کے فیصلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے فیصلوں کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں آپ فرض کر لیں بیٹی کی مانیں چاہے بھائی بہنوں کی مانیں، اگر وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ بھی سخت گناہ گار ہوں گے اور وہ بھی، کیونکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا اور انسان کے مشورے اور باتیں آپ پر غالب آ گئیں۔ اچھا، ایک فرض کر لیں کہ کوئی شادی کرنی ہے کسی کی، اپنی ایک بیٹی کہہ رہی ہے یہاں کر دیں اور بھائی بہن کہہ رہے ہیں یہاں کر دیں۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں شرعی تعلیم ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یعنی شرعی تعلیم اس لحاظ سے تو ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پہ کوئی ایسے خطرناک قسم کے گناہوں میں ملوث نہ ہو جو شریعت کے تھوڑے بہت مطالبے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ یہ خاندان یہ بھی اچھا ہے، کس کے طرف جانا چاہیے؟ اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوں تو پھر یاد رکھیں نہ بیٹی کا حق زیادہ ہے نہ بھائی بہنوں کا، بلکہ باپ مطلب جیسے بچی کے لیے فیصلہ کرنا چاہے اور بچی کی رضا بھی اس میں شامل ہو، تو شریعت نے آپ کو یہ لازم نہیں کیا ہے کہ ان کو مد مقابل نہیں رکھا ہے کہ اگر بھائی بہن ایک طرف ہو بیٹی ایک طرف ہو تو ان کا حق زیادہ ہے یا بات ماننے کے سلسلے میں اس کا حق زیادہ ہے، بلکہ آپ کو پھر کل اختیار ہے۔ مشاورت آپ سب سے کریں اور اچھے صاحب علم سے بھی کر لیں، تجربہ کار لوگوں سے کر لیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر فرض کر لیں آپ دونوں کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو شرعی لحاظ سے آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ شرعی مسافت کے لیے جو 92 کلومیٹرز دور جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اپنے شہر کے ٹول پلازہ سے دوسرے شہر کے ٹول پلازہ تک 92 کلومیٹرز دیکھیں گے، یہی ہوتا ہے؟ اور اگر ٹول پلازہ نہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں، شہر کی حدود سے باہر نکل کر اگر کوئی 92 کلومیٹرز لگاتار جانے کا ارادہ رکھتا ہے، چائے وغیرہ پینے رک گیا، واش روم وغیرہ کے لیے رک گیا، اس کو لگاتار کی راہ میں رکاوٹ نہیں مانا جاتا، یعنی کہیں مزید اسٹے نہیں کرنا ہے، 92 کلومیٹرز دور جانا ہے، تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے انسان شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکثر جو ہے ٹول پلازہ جیسے آپ نے کہا یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جی شہر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بعض اوقات ٹول پلازہ کے بعد بھی کچھ متصل گوٹھ وغیرہ ہوتے ہیں جن کو مضافات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل متصل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو عیدگاہ باہر ہوتی ہے یا استبل وغیرہ باہر ہوتے ہیں، تو شہر سے باہر جو شہر کی ضروریات والی چیز ہوں، یہ بالکل متصل چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوں جن کو مضافات سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی شہر کے حکم میں ہوتے ہیں، ان سے بھی پار نکلنا ضروری ہوتا ہے، تب آپ شرعی مسافر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹول پلازہ پہلے ہے اور اس کے بعد وہ مضافاتی علاقے ہیں، تو پھر ٹول پلازہ علامت نہیں بنے گا شہر کے حدود کے ختم ہونے کی، بلکہ مضافات سے باہر آپ نکلیں گے تب آپ شرعی طور پر مسافر ہوں گے۔ جب یہ کنفرم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ٹول پلازہ کی تو حاجت ہی نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تو آپ لوگوں سے عام طور پہ معلوم کر لیں، اگر خود آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو پرانے رہنے والوں بتائیں گے بھئی یہاں تک ہمارے شہر کی حدود ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بس اسی کو آپ بنیاد بنا کر اور اپنی شرعی مسافت کو طے کریں گے یا اس کا اندازہ کریں گے۔ اور ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمارا 3 منزلہ مکان ہے، بعض اوقات پتنگ کٹ کے اس کی چھت پر آ جاتی ہے، اب بچے جو ہیں وہ تو چڑھ نہیں پاتے اوپر، اور پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لقطے کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لقطہ آ جائے تو آپ مالک کو تلاش کریں، کوئی ایسا اعلان کریں کہ مالک آ جائے، اور اگر آپ مالک کی تلاش سے مایوس ہو جائیں تو پھر مالک کی طرف سے کسی کو دے دیں، انہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پتنگوں کا معاملہ دو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو گمان ہے کہ بچوں کو دوں گا تو یہ اڑائیں گے اور پھر وہی آوارہ گردیاں اور خرابیاں ہوں گے تو پھاڑ کر پھینک بھی سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ مطلب آلات لہو و لعب ہیں، ان کو تباہ کرنے کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی نعمت کا ضیاع کہلاتا ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ضائع نہ کروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل کود میں مطلب ان کو کھیل کا سامان ویسے بھی ہم دے سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو دے دیا
تو آپ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دونوں صورتحال آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرا امتحان ہے اور میرے شوہر باہر ہوتے ہیں، میرے شوہر بھی اگر مطلب امتحان ہے شہر کے باہر اور میرے شوہر جو ہے میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی امتحان ہے کوئی ایک جگہ پر، اور میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا میں والدہ یا بہن کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر صرف شہر سے باہر ہے اور 92 کلومیٹرز کی مسافت پر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اگر راستہ پرامن ہے تو بالکل جا سکتی ہیں۔ شرعی مسافت حقیقتاً بنا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کے مطابق کوئی عورت ایک دن کی مسافت پر بھی اپنے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس اعتبار سے تو بعض علماء نے فرمایا کہ گھر سے بھی باہر اگر محرم کے بغیر نکلے گی تو گناہگار ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ضروریات بدل گئی ہیں اور ڈیوٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں، باہر کے کاموں کی بھی بہنوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ اگر شوہر ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے تو وہ مطلب بیلنس نہیں کر سکتا اپنے لائف کو، اس لیے ہماری بہنیں باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ تو خیر قول اس کو بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ اگر امینہ عورتیں ہیں تو شہر میں آپ ان کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آگے شرعی مسافت کا معاملہ ہے وہ 92 کلومیٹرز کا ہے، اگر اس سے پہلے جانا ہو تو حقیقتاً وہ شرعی مسافرہ آپ نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کرنے منع کیا اس حدیث کے تحت یہ چیز آتی ہی نہیں ہے، لہٰذا پھر آپ اپنے پرامن طریقے سے جا سکتی ہیں۔ ہاں اگر دوسرے شہر کے اندر ہو مثال کے طور پہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا، پھر اس امتحان کی امپورٹنس پر نگاہ رکھیں گے۔ اگر وہ آپ کی لائف کے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر اس کی نہ دینے کی وجہ سے کوئی شدید نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آپ والدہ کے ساتھ بہن کے ساتھ تو نہ جائیں، والدہ کے ساتھ جائیں، بہن ویسی ینگ ہوں گی یا بڑی بہن ہیں اوور ایج ہیں تو چلو پھر چل جائے گا، لیکن والدہ کے ساتھ انسب ہے اور راستہ پرامن ہونا چاہیے تو پھر آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر امتحان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چلو ڈگری آ جائے گی، استعمال کرنی ہے نہیں، یا مستحب ہے کہ مطلب یہ کر لوں گے تو چلو کام مل جائے گا، اور کام کوئی آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، شوہر کی سیلری وغیرہ اچھی ہے تو پھر اس سے روکا جائے گا، دوسرے شہر میں بغیر محرم کے آپ نہیں جائیں۔ کہا کہ اگر کوئی رات میں قضا نماز ادا کرنا چاہے اور 2-3 دن کی جیسے ایک ساتھ ادا کرنا چاہے تو کیسا کر سکتے ہیں کہ کچھ کھڑے ہو کے پڑھ لیں کچھ بیٹھ کر؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قضا نماز یا تو فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے تمام کے فرائض، اور پھر 3 رکعت وتر یہ واجب ہے۔ کل 20 رکعتوں کی قضا ہوتی ہے اور ان سب میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا بلا عذر شرعی بیٹھ کے نہیں ہو سکیں گی۔ مثلا بلا عذر شرعی کیا ہو سکتا ہے کہ بہت ٹانگوں میں شدید درد ہے، طبیعت بہت خراب ہے، کھڑے ہونے سے بہت زیادہ چکر آتے ہیں، یا پیشانی پہ ناک کے اوپر دانے ہیں کہ وہ سجدے میں لگتی ہی نہیں ہیں، تو پھر بیٹھ کے اشارے وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صرف اس وجہ سے کہ زیادہ پڑھیں گے تو جو تھکن ہو جاتی ہے اس لیے باہر بیٹھ کے پڑھ لیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔